اسی مسئلے کے تحت ایک اور مسئلہ میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ بنو ہاشم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی مولا کائنات کی اولادیں ہیں، حضرت حمزہ کی اولادیں ہیں، حضرت جعفر کی اولادیں ہیں، حضرت عباس کی اولادیں ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولادیں ہیں، یعنی بنو ہاشم کلیتاً جو ہاشمی سادات ہوتے ہیں، جو نسل رسول ہے، جو خاندان رسول ہے، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود بھی چند لوگ جو ہے یہ بار بار یہ سوال کیا کرتے ہیں کیا سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور میں نے بارہا دیکھا ہے کئی ہمارے جو ہے سو دوست احباب بھی آ کر بولتے ہیں کہ فلاں مولانا ہیں جو زکوٰۃ کے اوپر بہت پریشر دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر بہت پریشر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، غریبوں کو زکوٰۃ دو، غریبوں کو زکوٰۃ دو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دو، سادات کو زکوٰۃ نہ دو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سادات کو زکوٰۃ نہ دو یہ تو تمام کے تمام عالم اسلام جانتا ہے، لیکن آپ تقریر میں یہ کیوں بیان نہیں کرتے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے؟ تو دینا کیا چاہیے؟ سادات کی خدمت کیسی کرنی چاہیے؟ کیا سادات کے گھرانوں میں غریب لوگ نہیں رہتے؟ بالکل رہتے ہیں، غریبی کی سطح کے نیچے بھی رہتے ہیں، تو ان کی خدمت کیسے ہوگی؟ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان کی خدمت پاک مال سے کی جا سکتی ہے، نذرانوں کے ذریعے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ہدیوں کے ذریعے، تحفے تحائف کے ذریعے سادات سیدوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر و خیرات آپ جتنی کریں گے اس کا بدلہ جنت ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن نسل رسول پر خرچ کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روایت آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر کسی نے اولاد عبد المطلب یعنی بنو ہاشم یعنی رسول اللہ کے خاندان پر ایک درہم بھی خرچ کیا، ان کی خدمت ایک درہم سے بھی کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میدان محشر میں وہ ایک درہم کا بدلہ اس کو عطا کر دوں گا۔ یعنی جو لوگ بنو ہاشم کو خدمت کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے تحفے تحائف پاک مال کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دیتا ہے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور میں آپ کو 1400 سال کی تاریخ کا حاصل کلام بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگوں نے سادات کی خدمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمائے ہے، اور سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا انعام سیدوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے یہی ہے دنیا میں کہ جب کوئی سیدوں کی خدمت کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو رسول اللہ کی بشارت عطا فرما دی جاتی ہے، دنیا میں ہی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہر اقدس کا دیدار کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے جس کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ اتنے معروف اور مشہور بزرگ تھے کہ آپ کے ہزاروں چاہنے والے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ آپ کے قدموں کی مٹی بطور تبرک اپنے پاس رکھ کر چلے جاتے، اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، اتنی مقدس شخصیت تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں آنے والے سال حج کرنے جا رہا ہوں، یعنی اس سال میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کے جو متقیدین تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ حضرت قبلہ کے ساتھ حج کریں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کی ہم جو ہے سو یہ فضیلت پالیں۔ کئی لوگ مکہ روانہ ہو گئے۔ اب حضرت جو ہے کچھ ضروری چیزوں کے لیے بصرہ کے بازار گئے خریدنے کے لیے۔ جب بصرہ کے بازار کے گیٹ کے پاس ہی تھے، اندر داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جس کے ساتھ 2 معصوم بچے ہیں، کھڑی ہوئی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ یہاں پر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے تو وہ خاتون سے کہنے لگے کہ مائی بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ اے عبداللہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کی اولاد ہوں، اس نبی کی آل ہوں، میں ایک سید زادی ہوں اور یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں۔ اے عبداللہ اگر تم ہماری کچھ خدمت کر دو گے، اگر تم ہمیں کچھ یہاں پر دے دو گے تو میں
کہہ رہی ہوں کہ میدان محشر میں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میدان محشر میں نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر عطا کر دوں گی، جام کوثر عطا کروا دوں گی۔ وہ محدث یہ نہیں کہے کہ میری حدیث مجھ کو بچا لے گی، میری دین کی خدمت مجھ کو بچا لے گی، میرا علم مجھ کو بچا لے گا۔ سچے تھے، جو کچھ تھا وہ سیدہ کو دے دیا اور کہا کہ اے سیدانی میرے لیے دعا فرمائیے، اور میدان محشر میں اس حقیر امتی کی بخشش اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے فرما دیجئے۔ یہ کہنا تھا، آپ چلے گئے۔ اس کے بعد جب حج کا موسم ختم ہوا، حج کر لوگ آ رہے تھے، قافلوں کے قافلے عراق آئے۔ جب سب سے پہلا قافلہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، حضرت کے شاگردوں کا، حضرت کے چاہنے والوں کا، کہنے لگے کہ حضرت بڑا مزہ آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ مزہ کہاں پر آیا؟ حضرت نے کہا کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ ہم نے طواف کعبہ کیا، ہمیں بڑا مزہ آیا، بڑا سکون حاصل ہوا۔ کہا کہ میں تو گیا نہیں۔ پھر دوسرا قافلہ آیا، کہا کہ حضرت ہم نے جالی مبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کو دیکھا، ہم آپ کے ساتھ ہی حضور کے پاس صلاۃ والسلام عرض کرنے کے لیے گئے تھے، بڑا ہی ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری زیارت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارک کی، مزار اقدس کی زیارت ہوئی۔ آپ حیران و پریشان ہو گئے۔ ایسے ہی کئی ہزار لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، ہم نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ کئی لوگ کہنے لگے، جب رات ہو گئی، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ میں تو گیا نہیں، لیکن لوگوں نے مجھے مکے میں دیکھا ہے، لوگوں نے مجھے مدینے میں دیکھا ہے۔ اب سادات پر خرچ کرنے کا بدلہ کیا ملا؟ سادات کی خدمت کرنے کا بدلہ کیا ملا؟ اب توجہ فرمائیے، سو جاتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف فرما ہے، آپ قدموں پہ گرے، حضرت عبداللہ ابن مبارک قدموں پر گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور میں مکے نہیں گیا، میں مدینے نہیں گیا، میں حج کو نہیں جا سکا، لیکن لوگوں نے مجھے طواف کرتا ہوا دیکھا، لوگوں نے مجھے آپ کی جالی کے پاس دیکھا، لوگوں نے مجھے مینا میں دیکھا، لوگوں نے مجھے عرفات میں دیکھا، حضور ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ہماری آل کی خدمت کی ہے، اور اللہ نے تمہیں کیا بدلہ دیا؟ کامل حج کا ثواب اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کامل حج کا ثواب اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ بدلہ کس لیے ملا تھا؟ یہ بدلہ کس لیے ملا تھا؟ آل کی خدمت فرمائی تھی، سیدوں کی خدمت فرمائی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے عبداللہ تجھے پھر مبارک ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جو قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا، اس حج کا ثواب تجھ کو ملتا رہے گا۔ تو سامعین اکرام توجہ فرمائیے، سادات کی خدمت کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا سادات کو، کیا بنو ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ پاک گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکی کا اعلان قرآن مقدس نے فرمایا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے۔ ارے آپ سادات کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بنو ہاشم کا غلام ہو، جو ہاشمیوں کا غلام ہو، اس غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو غلام ہوتا ہے، ہاشمیوں کا جو غلام ہوتا ہے، یہ والا غلام نہیں، اس وقت جو غلام کا جو ہے سو دور چلتا تھا، غلام ہوا کرتے تھے، وہ غلام جو ہاشمی اگر کوئی سید ہے اس کا غلام بھی ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اہل سنت کے عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہاء کرام نے فرمایا ہے۔ تو آج دور کو، وقت کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سادات کی خدمت کی جائے۔ آج سیدوں کی خدمت سے جو ہے سو امت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اسی لیے کئی قسم کی مصیبتوں کا سامنا آج امت کر رہی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو، کیا ہی بہتر ہو، ہر مسلمان، ہر مومن اپنے محلے کا جائزہ لے اور اپنے محلے کے غریب سادات کی خدمت کرے، اپنے محلے کے سادات کو نذرانوں کے ذریعے اور محلے کے سادات کو، اپنے محلے کے سادات کو اپنے تحفوں کے ذریعے ان کی رضا حاصل کرے، کیونکہ جو آل نبی کو راضی کر لیتا ہے وہ یقیناً رسول اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔
جو آل نبی کو راضی کر لیتا ہے دنیا آخرت اس کی آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔